اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم کا ایک ذریعہ بھی سکھا دیا کہ کائنات پر اور دیگر مخلوقات پر مشاہدہ کرو اور پھر دیکھو کہ اس کے اندر کیسے کسی مومن کی مثال امبیڈڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو کمپیریزن کیا ہے اس کا مفہوم بہت سادہ ہے اگر ہم سمجھیں، اور ہم سب اسی پر بیس کر کے اس ٹاپک کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے ہم احسن الناس بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مومن ایک ایسی ہستی ہوتا ہے یا ایسی شخصیت رکھتا ہے جو بولتا ہے پاک بولتا ہے۔ جب کوئی چیز آفر کرتا ہے تو بہت ہی پیور چیز آفر کرتا ہے، اور جس سے معاملہ کرتا ہے اس کو تباہ و برباد نہیں کر دیتا۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہمیں شہد کی مکھی سے مومن کی ریزمبلنس سمجھ آ سکتی ہے۔ آپ نے دو طرح کی مکھیاں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی اور ایک وہ مکھی ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں آتی ہے جس کو ہاؤس فلائی کہتے ہیں۔ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے ساتھ دی ہے کہ مومن شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے۔ کیوں؟ شہد کی مکھی کی ایک خوبی بہت واضح ہے، وہ یہ کہ یہ پھولوں سے نیکٹر اکٹھا کرتی ہے، پھولوں کا رس اکٹھا کرتی ہے، اور پھولوں کا رس بھی جب اکٹھا کرتی ہے، جب آپ نے سائنس کے حوالے سے شہد کی مکھی کو پڑھا ہوگا، یہ اسپیسیفک کیٹیگری کا پھول ہی سلیکٹ کرتی ہے جب اس نے جا کر اپنا یہ نیکٹر شہد کی شکل میں بنانا ہوتا ہے۔ اب تو الحمدللہ اتنی ڈاکیومنٹریز آ گئی ہیں، اتنے لوگ کمپیریزن کے اندر قرآن کی آیات سورۃ النحل سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کو شہد کی مکھی کے بارے میں کافی ہینڈی انفارمیشن آئی ایم شیور ہوگی۔ مختصر یہ کہ شہد کی مکھی، اگر ہم بہت ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں، شہد کی مکھی کبھی کبھی میلوں سفر کرتی ہے صرف اور صرف ایک اسپیسیفک پھول سے رس لینے کے لیے۔ شہد کی مکھی صرف اور صرف پھولوں کی اچھی چیز یعنی ان کا رس، ان کا نیکٹر لیتی ہے۔ اگر شہد کی مکھی کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ جہاں غلطی سے کسی پھول سے نیکٹر لے آئی ہے، رس لے آئی ہے، اور جو اس نے آ کر اپنے ہنی کامب میں چھتے پہ ڈپازٹ کیا ہے وہ زہریلا تھا، تو وہ اپنا پورا ہنی کامب چھتا ویسٹ کر دیتی ہے۔ یہ آپ کو سب ہنی بی کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کا معاملہ کیا ہے؟ ہر پھول کی صرف اور صرف اچھی چیز پر فوکس کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کو ہنی بی کبھی بھی کانٹے پہ بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئے گی، پھول کے کانٹے ہوتے ہیں۔ ہنی بی آپ کو کبھی بھی ہارڈلی پتوں پہ بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئے گی، تنے پہ بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئے گی، مٹی پہ بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو جو روٹس اس کی کبھی کبھی پودوں کی باہر آ رہی ہوتی ہیں زمین سے، اس پہ بیٹھی ہوئی بھی نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو ہنی بی ملے گی وہ گھومتی رہے گی اور بیٹھے گی، لینڈ کرے گی صرف اس پیٹل کے اوپر جہاں سے وہ رس چوس سکتی ہے۔ اس کا سارا فوکس ایک اچھا رس، ایک اچھا نیکٹر لینے پر ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کو کئی میل سفر کرنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے اس مثال سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں بھی یہ مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا ہے۔ سمپل مائنڈ سیٹ، لوگوں کی، انسانوں کی اچھائیوں پر فوکس کرنا شروع کرنا۔ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ نہایت مشکل کام ہے۔ آسان کام کیا ہے؟ لوگوں کی برائیوں پر فوکس کرنا، اس لیے کہ برائیاں پرومیننٹ ہو جاتی ہیں تو بہت آسانی سے نظر آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق دو کام ہمیں کرنے چاہیے۔ سمپل کیا؟ ایک، لوگوں کی اچھائیوں پر فوکس کریں، دو، ان کی برائیوں کو عقل مندی اور اللہ سے دعا مانگ کر ڈیل کریں۔ اگنور کرنے کی بات نہیں ہے، اس کو سمجھیں۔ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک پودے کے اندر کانٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ڈیل کرتی ہے اس سچویشن کو اور کانٹوں پر جا کر نہیں بیٹھتی ہے۔ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہ رہے ہیں۔ لوگوں کی اچھائیوں پر، ان کی پازیٹیوٹی پر، ان کی خوبیوں پر بار بار کوشش کر کے اپنی نگاہ لے کر جائیے، اور ان کی برائیوں کو
حکمت کے ساتھ رب سے مدد مانگ کر ڈیل کرنا سیکھیں. اگر یہ کوالٹی آپ میں آ جائے گی انشاءاللہ آپ کے اندر ہنی بی والی اچھی پارٹ کی کوالٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں. یہ تو شہد کی مکھی ہے. اس کے مقابلے میں جو ہاؤس فلائی ہوتی ہے جس کو آپ عام مکھی کہتے ہیں وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پر، ٹریش پر، گاربیج پر، کچرے پر. آپ کتنے پھول رکھ دیں کبھی غور کیجیے گا، جس کو ہاؤس فلائی کہتے ہیں. آپ کتنے بھی آس پاس پھول رکھتے ہیں، ہاؤس فلائی پھولوں پر نہیں بیٹھے گی، پھولوں کے بھی اس حصے پہ بیٹھے گی جو گل سڑ رہا ہوگا. آپ کا پورا جسم ہوگا، اگر آپ کی سکن کا بہت سا حصہ ایکسپوزڈ لیکن اس میں سے ایک چھوٹا سا زخم ہے، وہ ہاؤس فلائی کہاں کے بیٹھتی ہے؟ اسی زخم کے اوپر. آپ کے کچن میں، کچن بڑا سا ہے آپ کا، لیکن آپ کے کچن میں جہاں پر کچرا ہے وہ ہاؤس فلائی کہاں جا کر بیٹھتی ہے؟ اسی کچرے کے اوپر. وہ کتنا بھی سفر کر لے، کتنا بھی فلائی کر لے، کتنے بھی اس کے فلائی کرنے کے راستے میں باغات آ جائیں، کیاریاں آ جائیں، پھول آ جائیں، اگر وہ بیٹھے گی تو وہ صرف اور صرف ٹریش پر بیٹھے گی، کچرے پر بیٹھے گی. اس کا مطلب ہے ہمیں خود اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے. کیا میرا مائنڈ سیٹ یا میری سوچ یا میری شخصیت شہد کی مکھی کی طرح کی ہے یا ہاؤس فلائی کی طرح کی ہے؟ میرا فوکس کہاں ہوتا ہے؟ ہمیں یہاں ایک دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہیں ہاں ہم سب کا فوکس تو برائیوں پر ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کو بتانے کی. جب آپ قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں قرآن آپ کا ایکس رے آپ کو دے دیتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو جانتی ہوں، ہم سب کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، لیکن کیا آپ اپنے آپ کو مکمل جانتی ہیں؟ نہیں. مثال کے طور پہ اس وقت آپ کے لنگس کی کیا حالت ہے، آپ کے دل کی کیا حالت ہے، آپ کے اسٹمک کی کیا حالت ہے، آپ کے لیور کی کیا حالت ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر نہیں جانتے. کچھ حصوں میں جانتے ہوں گے، کچھ کیفیات میں جانتے ہوں گے، کچھ کنڈیشنز میں جانتے ہوں گے، مکمل طرح سے نہیں جانتے ہوں گے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتی ہیں، قرآن آپ کے سامنے آپ کی شخصیت کا ہر اینگل سے ایکس رے رکھ دیتا ہے. جب قرآن کی محفل میں آ کر بیٹھتی ہیں آپ کو اندازہ ہونے لگ جاتا ہے آپ میں کیا برائیاں ہیں، اگر آپ میں ایمان صحیح ڈائریکشن میں راسخ ہو رہا ہے. ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، برائیوں کا جانتے ہیں، منافقت کا جانتے ہیں، لیکن ان کا فوکس اپنی ذات کی بجائے آس پاس کے لوگوں پر چلا جاتا ہے. جس میں ایمان دلوں میں اترا ہوا ہوتا ہے، راسخ ہوتا ہے، وہ قرآن کے سامنے اپنا آئینہ دیکھتا ہے، اپنا ایکس رے دیکھتا ہے، اپنی خرابیاں دیکھتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اپنی ذہنیت پر کام کریں. قرآن کے کورسز کرنا اب یا قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرنا اب بہت آسان ہو گیا ہے. آج سے 25 سال 30 سال پہلے کے مقابلے میں علم پھیل رہا ہے، اور علم کا پھیلنا ہی صرف نہیں، علم پھیلانے کے ریسورسز بھی پھیل رہے ہیں. کوئی کسی علاقے میں ایک استاد نہیں ہوتا، کئی استاد موجود ہوتے ہیں، کئی ٹیچرز موجود ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے علم کی کمی نہیں ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ اس علم کو شخصیت کا حصہ بنانے کی، اس علم کے مطابق زندگی گزارنے کی، اس علم کو اپنے دل اور اپنے جوارے میں ایبزارب کرنے کی. آپ بے شک مہینے میں ایک کلاس اٹینڈ کریں، لیکن وہ ایک کلاس آپ کی طبیعت کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر پازیٹیوٹی لے آئے، شکر گزاری لے آئے، عبادت کرنے کی توفیق لے آئے، آپ سے نرمی سے بات کرنے والا اینگل آپ کے ساتھ لا کر اٹیچ کر دے. مبارک ہے وہ ایک کلاس. آپ ہر دن مہینے کے کلاسز اٹینڈ کریں، آپ ہر وقت کلاسز اٹینڈ کریں، لیکن آپ کی شخصیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نہیں آئے، زبان میں شگفتگی نہیں آئے، بڑوں کا ادب نہیں آئے، چھوٹوں کو معاف کر دینے کی صلاحیت نہیں آئے،
تو یہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان اپنے لیے پریشان ہو جائے، اس لیے کہ اب یہی علم روز محشر اس کے خلاف گواہی دے گا. اتنا علم حاصل کیا، عمل کیوں نہیں کیا؟ اتنا زیادہ اپنے آپ کو فوکس میں رکھا، بات کیوں نہیں مانی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی مثالیں دیا کرتے تھے یا جب اس طرح کی انالوجیز دیا کرتے تھے تو آپ کا مقصد ہوتا تھا لوگوں کی اصلاح کرنا. اور اصلاح کرنے والے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اس لیے کہ جو بتا رہا ہے اس کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جو علم دینے والے ہوتے ہیں اگر وہ واقعتاً اس علم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اس لیے کہ ان کو اپنی برائیاں، ان کی اپنی خامیاں بہت ہائی لائٹڈ فارم میں نظر آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خوبی دیکھیں گی کہ جو مثال آپ نے باقی لوگوں کو پریزنٹ کی وہ کیفیت آپ میں بہترین طریقے سے موجود تھی. آپ لوگوں کی صرف اور صرف خوبیوں پر نظر رکھا کرتے تھے. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ شہد کی مکھی کی خوبی یہ ہے کہ وہ کھاتی ہے تو پاک، جب کچھ آفر کرتی ہے تو پاک، جہاں لینڈ کرتی ہے تو اس کو تباہ نہیں کرتی. مومن کا معاملہ کیا ہوگا؟ بات کرتا ہے تو پاکیزہ بات کرتا ہے، دل بڑھانے والی بات کرتا ہے، دل کو کسی کے سنبھالنے والی بات کرتا ہے. جب کسی کے ساتھ کوئی چیز آفر کرتا ہے، کیسے آفر کرتی ہیں آپ کسی کو کوئی چیز؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو اپنے گھر بلایا، آپ نے کسی کو ٹیکسٹ میسج کیا، آپ نے کسی کو کال کی، آپ نے کسی انسان سے بیٹھ کر گفتگو کی. اب یہ جو کراس ڈائلاگز ہو رہے ہیں، یو آر آفرنگ سم تھنگ، آپ اس انسان کو کچھ آفر کر رہے ہیں. یہ سارے معاملات آپ کے پاکیزہ ہوتے ہیں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرم زبان سے بات کیا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے زیادہ مدینہ میں کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود بہترین طریقے سے لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھتے تھے بلکہ آپ نے جو امت تیار کی تھی، آپ کے امیجیٹ فالوورز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں یہ کوالٹی انگرینڈ کر دی تھی. لوگوں کو اچھائیاں کرتے ہوئے دیکھ لینا، لوگوں کی اچھائیوں پر فوکس کرنا اور لوگوں کی برائیوں کو حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا. یہ صحابہ کرام نے بھی بہترین طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا تھا. کیا ہم اپنی اولادوں کو ایسے ٹرین کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں دوسروں کی کوالٹیز پر نظر رکھیں؟ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے نہیں. اور عورتیں خاص طور پر اس معاملے میں اپنی اولادوں کو زیادہ تباہ کرتے ہیں، اس لیے کہ مردوں کا دماغ اس طرح نہیں چلتا ہے. ہوم پالیٹکس عورتوں کا ڈپارٹمنٹ، مردوں کا نہیں ہے. مرد 2+2 کرنا چاہتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. جو ایک پرنسپل ہے آپ کے سامنے، ہیومن سائیک کی میل پرنسپل، مرد کو 2+2 کرنا آتا ہے. عورت کہتی ہے 2+2 -2 × 2 ÷ 2. عورت کا دماغ ایسے چلتا ہے. اب یہ آپ کی خوبی ہے یا آپ کی خامی ہے؟ یہ بتائیں. پہلے یہ بتائیں خوبی ہے یا خامی ہے؟ خوبی بھی ہے، خامی بھی ہے. اچھا، خامی کیسے؟ جب ہم نے اس کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا، جب ہم نے اس کو ہوم پالیٹکس کے طور پر استعمال کیا، جب آپ نے اس کو چینلائز کر لیا اور آپ کی خوبی ایسے بن گئی کہ اب آپ کے پاس الحمدللہ ملٹی ٹاسکنگ کرنے والا دماغ ہے. بائی دا وے یہ بتا دوں آپ کو، میجورٹی لوگ اب جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے علم کے ساتھ ساتھ، تو لوگ کہتے ہیں جی ملٹی ٹاسکنگ کریں. سنا ہے نا آپ نے؟ سنا ہوگا آپ نے بھی. اکثر لوگ آتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں جی ملٹی ٹاسکنگ کریں. ملٹی ٹاسکنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ بچے کا کھانا بنانے میں ہے، دوسرے ہاتھ سے آپ نے بچہ پکڑا ہوا ہے، پاؤں سے آپ نے بلی پکڑی ہوئی ہے، آنکھیں آپ کی فون کے اوپر ہیں، کان آپ کے کچھ سننے میں لگے ہوئے ہیں. دس از کالڈ ملٹی ٹاسکنگ. یہی ہے ملٹی ٹاسکنگ. گھر میں عورت جو موجود ہے لٹرلی اس کی یہی حالت ہوتی ہے
ایک کام میں ایک ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ دوسرے کام میں ہے، دماغ کہیں اور ہے، آنکھیں کہیں اور ہیں، کان کہیں اور ہیں، اور سب کچھ کے باوجود آپ کوشش کریں کہ آپ سب کچھ سنبھال لیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ دنیا کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پوری دنیا میں 2% لوگ صرف ہوتے ہیں جو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں. 2%. باقی سارے 98% کدھر چلے گئے؟ اب ہم میں سے ہر انسان سمجھتا ہے ان 2% میں بھی موجود ہوں. میجورٹی انسان اس 2% میں نہیں ہے. صرف 2% انسان ہے جو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے. ریسٹ آف دا 98% دے آر ڈیزائن فار مونو ٹاسکنگ. جب آپ نماز پڑھیں یا ملٹی ٹاسکنگ کریں گے؟ بتائیں. نہیں. جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہے. آپ اپنے شوہر سے بات کریں آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہے. بیٹھی بھی آپ شوہر سے بات کریں ساتھ ساتھ فرینڈ کو میسیجز کے جواب بھی دے رہے ہیں. دس از پیتھیٹک. آپ کی توجہ آپ کے شوہر کی طرف نہیں جائے گی. کیا سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب کسی سے بات کرتے تھے پورا اپنا پہلو اس کی طرف کر لیتے تھے، آئی کانٹیکٹ سے بات کرتے تھے. کئی دفعہ اس کا نام لیتے تھے تاکہ اس کو اپنائیت محسوس ہو. یہ سب ملٹی ٹاسکنگ ہے یا مونو ٹاسکنگ؟ مونو ٹاسکنگ ہے. آپ کھانا پکا رہی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ، ساتھ ساتھ پوچھا بھی لگا لیتی ہوں. ایک ہاتھ جاتا ہے چمچ چلانے میں، دوسرے ہاتھ کو دوسری تھوڑی دیر کے بعد آپ پوچھا لگانے میں استعمال کرتی ہیں. اٹ از وائز ٹو ڈو اور ناٹ؟ نہیں ہے نا، غلط کام ہے. تو یاد رکھیں کچھ جگہیں بہت معمولی سی ہوتی ہیں جہاں آپ ملٹی ٹاسکنگ کو ٹچ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ گھر کا کام کر رہی ہیں اور آپ نے پیچھے تلاوت پلے کی ہوئی ہے تو آپ کا کان سن رہا ہے. کام آپ کا فوکس میں ہاتھ سے کیا جانے والا ایک ہی ہے. ذہن کو تیار کریں. جب میں گھر میں ہوں I have to be in my home. ذہنی طور پر مجھے کہیں باہر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بچے ذہنی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، بظاہر گھر میں ہوتے ہیں لیکن مینٹلی ڈیٹیچ ہوتے ہیں. شوہر ذہنی طور پر گھر پہ نہیں ہوتے ہیں، یا تو اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے آفس کا کام کر رہے ہیں یا موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں. گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں، پانچوں کے پانچوں ایک دوسرے سے ایموشنلی ڈیٹیچ ہوتے ہیں، اس لیے کہ پانچوں کے پانچوں اپنے فون پہ لگے ہوئے ہیں. اس کو ملٹی ٹاسکنگ کو آپ برکت والی چیز ایسی صورتحال میں نہیں کہہ سکتے ہیں. کچھ جگہوں پر ملٹی ٹاسکنگ چلے گی but it will not run my whole life. ورنہ میں صرف اور صرف اپنے رشتوں کو، اپنی زندگی کو، اپنی زندگی گزارنے کی کوالٹی کو کہیں نہ کہیں انڈرمائن کر جاؤں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بہترین طریقے سے لوگوں کی کوالٹیز پر فوکس کرنا سکھایا. ان کو اس وقت پکڑ لو جب وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں. ہم کب پکڑتے ہیں؟ جب وہ کوئی برا کام. ہم کیا کریں؟ اب اتفاق ہے ہم اسی وقت سامنے آ گئے. تو ایسے حسن اتفاق ہمیں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. آپ لوگوں کی برائیاں تلاش کریں، 100% آپ کو لوگوں کی برائیاں ملیں گی. آپ لوگوں کی اچھائیاں تلاش کرنا شروع کریں، 100% آپ کو لوگوں کی اچھائیاں ملیں گی. ہم جب دین پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک نوشن آتا ہے، اس لیے کہ ہم کم علم پر زیادہ پھدکنے والے لوگ ہیں. I'm sorry to say but this is our fact. ہمارے معاشرے کی اس وقت یہی شکل نظر آتی ہے، کم علم پر زیادہ شور مچانا. ہم نے ایک حدیث سن لی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم آتا ہے کسی کے منہ پر اس کی تعریف نہ کرو، بہتر ہے اس سے کہ تم اس کے اوپر مٹی پھینک دو. سنی آپ نے؟ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم نے کیا ڈیڈیوس کیا؟ اب ہم کسی کی تعریف نہیں کریں گے اس کے منہ پہ. یہی ہم ڈیڈیوس کرتے ہیں، اس کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کرو. اور زیادہ تر یہ فارمولا ہم کہاں لگاتے ہیں؟ گھر سے باہر ملنے والے لوگوں پر یا گھر سے اندر لوگوں پر؟ سارا دین ہم نے وہیں اپلائی کرنا ہے گھر کے اندر. ہم کہتے ہیں نہیں تعریف نہیں کر سکتی میں اپنی نند کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہیں کرو. آپ کا علم ادھورا ہے. کئی ایسے واقعات موجود ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف ان کے منہ پر کی ہے. اگر ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہماری کمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ نہیں بنایا تھا جو روبوٹس کا معاشرہ تھا. آپ یہ بتائیں
آپ بھی انسان ہیں. جب کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے تو آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. جب کوئی آپ کو کرٹیسائز کرے گا آپ ڈیفینسو ہو جائیں گے. ہر انسان کا یہی معاملہ ہے. کوئی آپ کو کرٹیسائز کرے گا, آپ نے سارا دن محنت لگا کر قورمہ بنایا, آپ کی امی نے کہا نمک بڑا تیز ہے, بس اتنا جملہ بولا, آپ کو برا لگے گا؟ obviously ہم انسان ہیں, اس لیے کہ آپ کہیں گے سارا دن کھڑے ہو کر محنت کی, اگر تھا بھی نمک تیز تو کم سے کم بتاتی تو نہیں, کم کھاتی, دہی کے ساتھ کھا لیتی, زیادہ روٹی سے کھا لیتی, whatsoever, بٹ آپ کے دل کو تکلیف پہنچی. اگر کسی کا کرٹیسزم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ مجھے دوسروں کو اصلاح کے لیے کرٹیسائز نہیں کرنا, اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. آپ لوگوں کی اصلاح ان کو کرٹیسائز کر کے نہیں کرتے تھے. اچھا, ایک طرف آپ کو یہ فیکٹ پتہ چل گیا کہ آپ کرٹیسائز کرتی ہیں تو لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. دوسری حقیقت یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کی تعریف کرتی ہیں لوگ ویلکمنگ ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, چاہے آپ نے بالکل اچھا کھانا نہیں پکایا بٹ آپ کے شوہر نے کہا واہ بیگم آج تمہارے ہاتھ کے کھانے کا مزہ آ گیا, اچھا نہیں تھا بٹ انہوں نے آپ کی تعریف کی, پریز کر دی آپ کی, آپ خوش ہو جائیں گے. ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کل بھی میں ہی کھانا بناتی ہوں, ساس سے کہتی ہوں آپ آرام کریں میں کھانا بناتی ہوں. بیکاز پریز, تعریف, ویلکمنگ ہوتی. یہی طریقہ ہے جس کو آپ حکمت بولتے ہیں. حکمت سے لوگوں کی برائیاں لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہیں, حکمت سے. اور یہ حکمت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ سکتے ہیں. اس پوری کہانی کا مطلب جو یہاں تک میں نے سنائی, اس کا مطلب 1, لوگوں کی اچھائیوں پر فوکس کیجیے. اس پوری کہانی کا مطلب جو یہاں تک میں نے سنائی, اس کا مطلب 1, لوگوں کی اچھائیوں پر فوکس کیجیے. 2, لوگوں کو انکریج کریں ان کی اچھائیاں دیکھ کر. انکریج کیسے کرتے ہیں؟ تعریف کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ, آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوگی جس کا مفہوم آتا ہے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا بلال تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ میں نے تمہاری قدموں کی چاپ جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے. کیا یہ تعریف نہیں تھی حضرت بلال کی؟ رسول اللہ چھپا لیتے, ابھی سے کیوں بتا دوں اس کو, ابھی تو دنیا میں کہ میں نے جنت میں اس کے فٹ سٹیپس اپنے سے آگے آگے سنے. بٹ رسول اللہ نے مینشن کیا اور ڈائریکٹلی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مینشن کیا. یہ نہیں کہ کسی اور کو جا کے بتا رہے ہیں کہ میں بلال کو نہیں بتاؤں گا, اس کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کر سکتا. It wasn't anything like this. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ہی پوچھا, جس میں حضرت بلال نے یہ کہا تھا, حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مجھے اور کوئی اپنا عمل سمجھ نہیں آتا مگر یہ کہ میں ہر مرتبہ وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو پڑھتا ہوں جتنی آسانی سے پڑھ سکتا ہوں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی تھی. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں اللہ نے آپ کو داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمیر عطا کیا ہے. یعنی داؤد علیہ السلام کی جو آواز تھی وہ اتنی خوبصورت آواز تھی کہ ان کی آواز کے ساتھ جب وہ داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے پرندے اور پہاڑ سنکرنائز ہو جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ الاشعری کی تعریف کی اور ان کو مینشن کیا کہ میں نے آپ کے قیام اللیل کی آواز آپ کے حجرے سے باہر سنی, یعنی جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. آپ کو داؤد کے مزامیر میں سے ایک عطا کیا گیا ہے. کیوں تعریف کیا ابو موسیٰ الاشعری کی ان کے منہ پہ؟ تاکہ وہ انکریج ہو جائیں, وہ اپنی اس تلاوت کے پیٹرن کو کنٹینیو کریں, وہ قیام اللیل کو کنٹینیو کریں, وہ اسی طرح قیام اللیل میں خوبصورتی سے قرآن پڑھتے رہیں. یہ وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کرنے کی. آپ وہ واقعہ جانتے ہیں, مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آپ مسجد میں بیٹھ کر اعلانیہ کہتے ہیں کون میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا. ایک مسافر آیا تھا,
ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں گا، اور جب وہ اس مہمان کو اپنے گھر لے جانے سے پہلے اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ کھانے میں کیا ہے، تو کیا کہتی ہے ان کی بیگم؟ بس اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا کے سو جائیں گے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں صحابی اپنی بیگم سے؟ کہ تم بچوں کو بہلا کر سلا دو، کسی طرح سے ڈسٹریکٹ کر دو اور سلا دو۔ ہمیں تو اس طرح کے واقعات پڑھ کے ہی امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں ایسا کھانا ہو کہ صرف اتنا ہو جو صرف ہانڈی کے ایک کونے میں رکھا ہوا ہو، اور وہ بھی صرف بچوں کے لیے ہو، جس کو کھا کے بچے سو جائیں۔ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ان کیفیات کا۔ ان صحابی نے کہا کہ بچوں کو بہلا کر ڈسٹریکٹ کر کے سلا دینا، اور جب میں مہمان کو لے کر آؤں تو جب وہ دسترخوان پر میرے ساتھ بیٹھ جائے اور تم بیٹھ جاؤ تو چراغ بجھا دینا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ ایسے ہی دونوں میاں بیوی نے کیا، خود بھی بھوکے رہے، اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا۔ اور جب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آتے ہیں تو آپ بلند آواز میں کہتے ہیں کہ کہاں ہے میرا وہ بندہ جس نے میرے مہمان کی خوب مہمان نوازی کی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا قد عجب اللہ، اللہ امیز ہو گیا اس مہمان نوازی میں۔ اللہ نے تعریف کی ان صحابی کی، اور اللہ نے وحی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورنہ انہوں نے تو اپنے گھر کی پرائیویسی میں مہمان نوازی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، اور اس تعریف کو جو اللہ کی طرف سے کی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب کے سامنے، ان صحابی کے سامنے اس کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں کہ تعریف کی جاتی ہے۔ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں وہ انکریج ہو جاتا ہے۔ ہاں، آپ اللہ سے حکمت مانگیں۔ بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے کچھ انسانوں میں تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تعریف کرنے سے کسی انسان کا تکبر بڑھ سکتا ہے، اس پر خاموش رہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کسی کی تعریف کرنے سے آپ اس انسان کو انکریج کر سکتی ہیں، آپ خوب انکریج کریں، آپ خوب تعریف کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے آپ کا بچہ صحیح طرح سے نماز نہیں پڑھتا، تیز نماز پڑھتا ہے، یا نماز میں ڈنڈی مارتا ہے، یا سکپ کر دیتا ہے نمازیں، آپ کو معلوم ہے۔ اب آپ ہر وقت اس کو نیگ کرتی رہے، مجھے پتہ ہے تم نماز چور ہو، تم نماز میں چوری کرتے ہو، تم ٹکر مارتے ہو، تم ہر وقت نماز چھوڑنے کی فکر میں رہتے ہو۔ پریڈومیننٹ آپ نے احساس اس کے اندر ڈال دیا۔ آپ اگر اس کی بجائے یہ کہیں مجھے پتہ ہے میرا بچہ بہت اچھی نمازیں پڑھنا شروع کر دے گا، مجھے پتہ ہے میرا بچہ انشاءاللہ کبھی کوئی نماز سکپ نہیں کرے گا، مجھے معلوم ہے میرا بچہ انشاءاللہ پراپر وضو کر کے نماز پڑھے گا، تو آپ اپنے آپ کو بھی پر امید رکھ رہی ہیں، اور آپ اپنی اولاد کے دماغ میں بھی ایک بات ڈال رہی ہیں that you have some level of expectation جو یہ پوری کرے گا۔ This is called encouragement۔ انکریجمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کی اچھائیوں پر فوکس کریں، دوسرا یہ ان کو انکریج کریں ان کی تعریف کر کے، تیسرا یہ کہ آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کریں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ پیار سے اچھے اچھے ٹائٹل دے کے۔ مثال کے طور پر رات میں آپ میں سے یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں، آپ نے آخری دفعہ رات میں اپنے بچے کے پاس بیڈ پر جا کر اس کو پیار کر کے کب کہا تھا آئی ایم پراؤڈ آف یو؟ اس کا رزلٹ آنے سے پہلے کی بات ہوگی۔ ہر رات ہر ماں کو سونے سے پہلے، آپ کہیں وہ تو سوتے نہیں ہم سو جاتے ہیں، آپ کے سونے سے پہلے آپ اس کے پاس جا کر اس کو پیار کر کے کہیں آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ آپ کہیں گے اس نے کون سا تیر مارا ہے جو آئی ایم پراؤڈ آف یو؟ اس نے تیر یہ مارا ہے کہ وہ آپ کی اولاد ہے، اور اللہ نے اس کو آپ کی گود میں ڈالا ہے، اور اللہ نے آپ کو اس کی ذمہ داری دی ہے، اور آپ کے پاس ایک میڈیم ہے کام کرنے کا، یہ تیر مارا ہے اس نے۔ تو بیسیکلی جب آپ اس کو کہتے ہیں آئی ایم پراؤڈ آف یو، آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس انسان کے اندر جو آپ کا بچہ ہے اس میں پازیٹیو ری انفورسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں یہ بات نہیں کر رہی کہ آپ 5 سال کے بچے کو ایسا کہیں گے اور 25 سال کے بچے کو ایسا نہیں کہیں گے۔ کسی بھی ایج کا بچہ آپ کی اولاد ہے، آپ تو ماں ہی ہے نا، کتنا بھی وہ بڑا ہو جائے۔ آپ کا بچہ 40 سال کا بھی ہے،
تب بھی آپ کا بچہ ہے. پازیٹیو ری انفورسمنٹ. اور اچھے ٹائٹل دیں بچوں کو. یہ موٹو چھوٹو کالو یہ نمبر ٹائٹل نہیں دیں اس طرح کے. اچھے ٹائٹل دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بہترین خطاب دیے ہیں. آپ نے کہا سب سے بڑھ کر رحمت کرنے والا میری امت میں ابو بکر, سب سے زیادہ رحمت کرنے والے. افضل رحمتی, رحمت کے اندر بہترین ابو بکر. پھر اشدہم, جو ان کے اندر اسٹرانگسٹ ہیں وہ عمر ہیں. یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ. آپ کہتے ہیں ایک انسان کو تم بہت بہادر ہو, تم بہت بہادر ہو, الٹیمیٹلی وہ انسان بہادر ہو جائے گا. معلوم ہے آپ کو, آپ ایک انسان کو کہتے رہے تم نہایت احمق ہو, تم نہایت احمق ہو, وقت کے ساتھ ساتھ وہ انسان صرف حماقتیں کرے گا. انسان اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے, آپ اس کو جس ڈائریکشن پر چلاتے ہیں یہ اس ڈائریکشن پر چلتا ہے. یہ اس کی صلاحیت بھی ہے, یہ اس کی ویکنس بھی ہے. That is all your strength. آپ سب یہاں کیوں آ کر بیٹھی ہیں؟ ایک آپ کا مائنڈ سیٹ تھا اس علاقے میں. اگر ہم عورتوں کے اسٹیٹسٹکس نکالیں, قریب کے گھروں میں کتنی عورتیں ہیں اور کتنی اپنے پیروں پہ چل سکتی ہیں اور کتنوں کے پاس فرصت ہے اور کتنی یہاں آ سکتی تھیں, آپ مٹھی بھر ہیں ان میں سے. یہاں تو بہت ساری عورتیں ہوں گی, آپ مٹھی بھر ہیں. آپ یہاں کے کیوں بیٹھے ہیں؟ Because you are hand picked by your Rabb. آپ نے اپنے لیے ایک راستہ چنا, خود چنا, اور پھر آپ کا ذہن اس راستے کے مطابق بنتا گیا. اب آپ کا خود دل چاہتا ہے کہ جہاں اللہ کی بات ہو آپ وہاں پہنچ جائیں. یہ وہ طریقہ کار ہے جو بتاتا ہے انسانی دماغ جس راستے پر ڈالا جاتا ہے اس راستے پر آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے. کیا فیشن ہمارے ساتھ برین واشنگ کا معاملہ نہیں کرتا؟ فیشن کہتا ہے سلیوز غائب, تو سلیوز غائب ہو جاتی ہیں. فیشن کہتا ہے قمیض چھوٹی. فیشن ایک دم سے کہتا ہے قمیض لمبی, تو بالکل پیروں میں پڑی ہوئی ہے. آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ پچھلے سال کے کپڑے ضائع. فیشن بھی آپ کو برین واش کرتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا برین واشنگ, اٹس اباؤٹ یور یوٹیلائزیشن ان یور اون ہینڈس. آپ نے اپنے آپ کو کہاں آگے بڑھنے کی کوشش اور صلاحیت دی ہوئی ہے. اسلام آپ کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ سکھاتا ہے. اپنی اولادوں سے کتنا بھی نا امید ہو جائیں, پلیز ڈونٹ فورگیٹ ٹو ڈو پازیٹیو ری انفورسمنٹ. امید اچھی رکھیں. اسی طرح اپنے آس پاس انسانوں سے امید اچھی رکھیں. آپ کہیں میں نے ایک انسان کو 25 سال آزما لیا, مجھے کوئی اچھی امید نہیں ہے. آپ اس انسان سے نہیں نا امید ہو رہے ہیں, آپ اللہ سے نا امید ہو رہے ہیں. پازیٹیو ری انفورسمنٹ نہیں ہے. کیا ہمارا مزاج یہ نہیں ہے کہ جب ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, مثال کے طور پر آپ نے ایک دعا قبول مانگنی شروع کی, آج پورا رمضان آپ ڈیسپریٹلی وہ دعا مانگتی رہیں, پورا شوال آپ ڈیسپریٹلی وہ دعا مانگتی رہیں, نہیں قبول ہوئی. 6 مہینے گزر گئے, نہیں قبول ہوئی. اگلا سال آ گیا, نہیں قبول ہوئی. What is human tendency? میں اگلے سال بھی آج کی تاریخ میں اسی انٹینسٹی سے دعا مانگتی رہوں گی؟ نہیں, میری کیفیت کمزور ہو جائے گی دعا مانگنے کی. فرض کریں جو آپ بہت شدت سے مانگ رہی تھیں, سال بعد بھی نہیں ملا, 2 سال گزر گئے, اب بھی نہیں ملا. اب شاید آپ کبھی کبھار وہ دعا کر لیں گی, یا کریں گی بھی تو بہت کم پرسنٹیج میں. سمجھے آپ کی وہ دعا 10 سال تک قبول نہیں ہوئی. زیادہ تر چانسز کیا ہیں؟ ہم دعا مانگتے رہیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے. ویئر از پازیٹیو ری انفورسمنٹ؟ مومن تو ایسا نہیں ہوتا. ایوب علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسکن ڈیزیز سے آزمایا تھا. کتنے سال ان کو وہ بیماری رہی تھی؟ 18 years, 18 سال. 18 سال وہ اللہ سے کہتے رہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وہ تو نا امید نہیں ہوئے, اب تو موت اسی میں آئے گی, کیا فائدہ دعا مانگنے کا.
ٹھیک تو ہوتا نہیں ہوں، کیا فائدہ دعا مانگنے کا، شفا تو ملتی نہیں ہے، بیکار ہے میرا بار بار اس سے گڑ گڑانا. یہ ہم ہیں، وہ نہیں تھے. انہوں نے تو وہ کیا جو اللہ انسانوں کو سکھانا چاہتا تھا. جب آپ کوئی چیز اپنے لیے گڑ گڑا کر مانگ رہی ہیں اور وہ شریعت کے دائرے میں ہے اور وہ ہیومن فینومینا اور نیچرل فینومینا کے دائرے میں ہے تو مانگتی رہیں، مانگتی رہیں. آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ رب دے سکتا ہے؟ آپ کہتی ہیں ہاں یقین. تو پھر آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس کی ٹائمنگز اپنی ہوتی ہے؟ ٹائمنگز بھی اپنی ہوتی ہیں. پھر مانگنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہمارا اللہ سے حسن و ظن کم ہونے لگ جاتا ہے اس دعا کے معاملے میں. باقی جگہ رہتا ہوگا، اس جگہ کم ہونے لگ جاتا ہے. اگر آپ جو مانگ رہے ہیں وہ شریعت کے دائرے میں ہے، نیچرل ورلڈلی پرسپشن کے اندر جائز ہے، تو مانگتی رہیں. اللہ اس کو الٹیمیٹلی آپ کے لیے خیر بنا دے گا، یا اس جیسی یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دے گا، یا آخرت کے لیے آپ کا اجر محفوظ کر دے گا. مومن ہمیشہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ پر فوکس کرتا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مومن شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، اچھائیوں پر فوکس کرتا ہے، اچھائیوں پر فوکس کر کے ان اچھائیوں کی تعریف یا ہائی لائٹ کرتا ہے. اسی طرح سے مومن اس پازیٹیوٹی کو ری انفورس کرتا ہے، اچھے القابات دے کر، اچھے ٹائٹل دے کر، اچھے طریقے سے بات کر کے. یہ جو عورتوں میں بعض اوقات عادت ہوتی ہے، مجھے امید ہے کہ قرآن سے جڑی ہوئی عورتوں میں نہیں رہتی، جو اکثر عورتوں میں عادت ہوتی ہے، جب کوئی مہمان اٹھ کر جاتا ہے اس کے بعد الٹے سیدھے ٹائٹلز دے کر اپنی اولاد کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ اپنی اولادوں کو ہاؤس فلائی بنا رہی ہیں ہنی بیز کی بجائے. جب آپ اپنے 6 سال کے بچے سے کہتی ہیں جاؤ سن کر آؤ دادی کیا باتیں کریں، آپ ان کو مکھی بنا رہی ہیں ہاؤس فلائی ہنی بی کے مقابلے میں. ہم نے تو ان کو سکھایا کہ کس طرح سے ٹو لگائی جاتی ہے، کیسے کسی کی برائی پر فوکس کیا جاتا ہے. ظاہری بات ہے دادی جو بات میری ماں کے سامنے نہیں کہہ سکتی اگر میں بچہ ہوں، اس کا مطلب ہے دادی کی برائی ہے جو میری ماں نے مجھے سننے کے لیے بھیجی ہے. کیا سکھا رہے ہیں اپنی اولادوں کو؟ قرآن پڑھنے والے ایسے نہیں ہو سکتے. قرآن پڑھنے والے اپنی اولاد کی تربیت ایسے نہیں کر سکتے. قرآن پڑھنے والوں کے مزاج ایسے نہیں ہو سکتے. They have to transform themselves. وہ بدل لیتے ہیں اپنے آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کا ہر طریقہ سکھایا. آپ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی کسی کی برائی اتنی زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے کہ وہاں اس کی اچھائی کی نہیں جا سکتی، اور اس کو اس برائی پر آگاہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے، بالکل لوگوں کو ان کی خرابی پر آگاہ کیجیے، بٹ لرن دس حکمت فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول سے سیکھیں کہ اصلاح کیسے کی جاتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری کا ایک مرتبہ حضرت بلال سے انکاؤنٹر ہو گیا تھا، بحث مباحثہ ہو گیا تھا. حضرت ابو ذر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جھگڑے کی شکایت لے کر آئے. حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو کہا تھا سن آف اے بلیک وومن، کالی عورت کا، افریقن عورت کا بچہ، سن آف اے بلیک وومن. اس پر آپس میں دونوں کی انبن ہو گئی تھی. رسول اللہ نے جا کے کھوج کرید نہیں کی تھی کہ چیک کروں پڑوس میں کیا جھگڑا ہو رہا ہے. خود آئے تھے ابو ذر اپنا مسئلہ لے کر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں کہا انّا کا جاہل، تم جاہل ہو. تربیت کرنے کا، اصلاح کرنے کا انداز دیکھیں. انّا کا مرون فی کل جاہلیہ، ابو ذر تم میں جاہلیت کے ٹریسز ہیں، تم جاہل ہو یہ نہیں کہا، کہا تمہارے اندر جاہلیت کے ٹریسز رہ گئے ہیں. یعنی وہ جو ریسسٹ مائنڈ تھا تمہارا،
اسلام قبول کرنے سے پہلے اثرات اس کے ابھی بھی مجھے تم میں نظر آ رہے ہیں. 2 جملے میں فرق ہے نا کہ تم میں جاہلیت کے ٹریسز ہیں, اس کے مقابلے میں کہا جائے تم جاہل ہو. فرق محسوس ہو رہا ہے؟ اس حکمت کو اللہ سے مانگیں. کسی کی اصلاح کرنی ہے ہمدردی کے ساتھ کریں. ہمارا نقصان یہ ہو گیا ہم اب ہمدرد نہیں رہے ایک دوسرے کے. ہمدرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو کا بڑا اچھا سا پیارا سا لفظ ہے ہمدرد. وہ جو آپ کا درد سمجھے اور جس کا درد آپ سمجھیں. اسٹینڈنگ ان سم ونز شوز. آپ کسی کی ہمدرد ہوں گی, آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس انسان کی برائی پر فوکس نہیں کریں گے. 99% ہم لوگوں کی برائیوں پر آؤٹ آف کانٹیکسٹ فوکس کرتے ہیں. آپ کی امی نے آپ سے اپنی بہو کی شکایت کی, یعنی آپ کی بھابھی. آپ کو سارا معاملہ معلوم ہی نہیں ہے, اپنی بھابھی کی سائڈ آپ نے سنی ہی نہیں, صرف ماں کی کہانی سنی ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کو بھابھی بری لگنے لگ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی, جبکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ماں نے رتبے میں بڑا ہونے کے باوجود کتنی مرتبہ اس کی انسلٹ کی تھی. جب آپ کسی کی برائی پر فوکس کرتے ہیں آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس انسان کی برائی پر اپنا فوکس کرتے ہیں. اور اگر ایک دفعہ کسی انسان کی برائی پر فوکس ہو جائے, یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ اس کی ڈومیننٹ اچھی کوالٹیز کو بھی اگنور کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں؟ اپنے اپنے ان رشتوں کو دماغ میں لے آئیں جن سے آپ کی کیمسٹری نہیں ملتی ہے. اگر کسی انسان سے آپ کی اب کیمسٹری نہیں ملتی اور وہ فیکٹر درمیان میں ختم بھی ہو گیا جس کی وجہ سے نہیں ملتی تھی, اب بھی وہ انسان آپ کو اچھا نہیں لگے گا, چاہے اس میں 10,000 اچھائیاں آ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی آپ کا فوکس اس مکھی کی طرح اس انسان کی اس برائی پر ہے. یہی پرابلم ہے ہمارا, ہم انسانوں کی برائیوں پر فوکس رکھتے ہیں. کبھی محبت کیا آپ نے کسی سے؟ کبھی سنا ہے آپ نے محبت اندھی ہوتی ہے؟ سنا ہے نا؟ نہیں, ہر دفعہ اندھی نہیں ہوتی ہے الحمدللہ, لیکن بعض اوقات آپ کو محبت میں اندھا ہونا پڑتا ہے. اٹس ریکوائرڈ. اگر آپ رشتہ نبھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی اچھائیوں پر فوکس کرنا چاہتے ہیں, ورنہ رشتے نہیں نبھتے. ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. اگر آپ کو احسن الناس بننا ہے تو جو آپ کے بہت قریبی ہیں, جن سے آپ کو محبت کا دعویٰ ہے, ان کی اچھائیوں پر فوکس کریں, ان کی برائیوں سے اندھے ہو جائیں. آپ کے شوہر ہیں آپ کے سامنے, کسی کا شوہر بھی فرشتہ نہیں ہے, پر اگر آپ اپنے شوہر کی برائی پر فوکس کرنا شروع کر دیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک ہی چھت میں ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں, آپ کو دن رات ان کی خامی پن پوائنٹ کرے گی. آپ کا پورا فوکس ان کی خامی پر ہوگا, آپ کو ان کی کوئی اچھائی نظر نہیں آئے گی. وہ بیچارہ مسکرا کے بات کر رہا ہوگا, آپ کو تب بھی آگ لگی ہوگی, بیکاز آپ کا فوکس ان کی برائی پر ہے. یہ ہے مسئلہ. محبتیں بعض اوقات ریکوائرمنٹ مانگتے ہیں کہ آپ اپنے قریبی رشتوں کی برائیوں سے اندھے ہو جائیں. دعا کریں ان کے حق میں, اس لیے کہ ہم شوہروں کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں. رتبے میں بھی بڑا ہے اور قوام بھی بنا دیا اللہ نے. آپ اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں, آپ پیار محبت سے کوئی اچھی بات کہہ سکتے ہیں, بٹ آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جس کی تربیت کرنی ہوتی ہے اس کے پیچھے تو آپ کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے, نصیحت کرنی پڑتی ہے. تو یاد رکھیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ساتھ رہیں تو ہمیں لوگوں کی اچھائیوں پر فوکس رکھنا ہے, لوگوں کو اچھائیوں کے ساتھ ہی اپنی زندگی کا حصہ بننے دینا ہے, ورنہ نہ گھر چلتے ہیں, نہ رشتے نبھتے ہیں, نہ آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو اصلاح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے صرف اور صرف اشارہ کیا تھا صفیہ کے قد کے بارے میں, حضرت صفیہ کے قد کے بارے میں, زبان سے کچھ نہیں کہا تھا.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ان کی اصلاح کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی کلمہ، جو حدیث کا لفظ آتا ہے لقد قلتی کلیمتن، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر وہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی مزید کڑوا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے رسول، آپ کی زوجہ تھیں، تمام مسلمان امت کی ماں، ان سے بڑھ کر تو کوئی نیک نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو تانا نہیں مارا، لوگ تم اتنی نیک عورت، تم کیسے غیبت کر سکتی ہو، یہ کیا کیا تم نے، ساری نیکیاں ضائع۔ یہ طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صرف فوکس کرایا جو تم نے کہا یا جو تم نے کیا دس از دا رانگ ایکشن۔ پوری کی پوری حضرت عائشہ کو ابینڈن نہیں کر دیا۔ ان لائک اس، ہم کسی دین پہ چلتے ہوئے انسان کی کوئی کمی، کمزوری، خامی دیکھتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ صرف اس خامی پر فوکس کر کے یہ سمجھیں کہ اس انسان سے خطا ہو گئی ہے، ہم پورے انسان کو ابینڈن کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ لو جی میں تو غلط ہی سمجھی تھی ان کو۔ جب آپ کو کسی کی خامی نظر آئے، نہایت حکمت کے ساتھ، مناسب الفاظ میں، محبت کے ساتھ صرف اس اسپیسیفک پرابلم کو پن پوائنٹ کریں۔ اگر آپ اس اسپیسیفک پرابلم کو پن پوائنٹ کریں گی تو آپ انشاءاللہ اس انسان کی اصلاح کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ایک آخری اس پوری گفتگو کا جو سناپسس ہے میں وہ ایک واقعے میں رکھ رہی ہوں۔ امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنی علم کی محفل میں تھے۔ امام احمد بن حنبل وہ اسکالر ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ عالم ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے پر نہ صرف علم کے میدان میں بہت بہترین شاندار کام کیے، امام احمد بن حنبل نے اس علم کے راستے اور دین کے راستے پر بڑی قربانیاں بھی دیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنی اسی علم کی محفل میں تھے اور امام احمد بن حنبل کے لیے آتا ہے کہ ان کی ایک ایک محفل کے اندر 5-5 ہزار 4-4 ہزار لوگ ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ مزید تفصیل پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اسٹوڈنٹس جو آپ سے حدیث پڑھتے تھے امام احمد بن حنبل سے، وہ اس 5,000 کے کراؤڈ میں 500-600 ہوتے تھے۔ باقی کون ہوتے تھے؟ 4,000 4,500 کہا جاتا ہے وہ ادب سیکھنے آتے تھے امام احمد بن حنبل سے۔ ہمارے یہاں وہ مزاج نہیں رہے کہ ہم استادوں سے اٹھنا بیٹھنا، ادب، زبان کی نرمی، معاملہ فہمی، زندگی گزارنے کے طریقے وہ سیکھیں۔ ہم آتے ہیں تو استادوں سے صرف انفارمیشن گیدر کرنے آتے ہیں۔ کیوں؟ I'm sorry to say، اس لیے کہ ہمارے دماغوں میں ہوتے ہیں ہم استاد سے علم لیں گے اور آگے جا کے بتانا شروع کر دیں گے۔ کم علم پر پھدکنا، اس سے بڑا ڈیزاسٹر اس معاشرے میں کسی اور چیز نے نہیں کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی محفل میں 4-4.5 ہزار بندہ صرف ان سے ادب اور معاملہ فہمی سیکھنے آتا تھا۔ ایک محفل میں اسی طرح امام احمد بن حنبل علم سکھا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے بلند آواز میں امام احمد کو قرض کرنا شروع کر دیا، ان کا نام لے کر بدتمیزی کرنا شروع کر دیا۔ امام احمد کے ایک اسٹوڈنٹ کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے اس کو منع کرنے کے لیے کھڑا ہونا چاہا اور کچھ کہنا چاہا تو امام احمد بن حنبل نے روک دیا اور خاموشی سے علم اپنا دیتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے پھر بلند آواز میں کچھ بولا، پھر کسی شاگرد نے کچھ کہنا چاہا، امام احمد نے چپ کرا دیا۔ تیسری مرتبہ اس شخص کو جو انسلٹ کر رہا تھا اس کو غصہ آیا، اس نے اب امام احمد بن حنبل کی فیملی کو قرض کیا۔ تو ایک شاگرد سے رہا نہیں گیا، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا ابا عبداللہ رد ھذا السفیہ، اس بے وقوفوں کو نصیحت کریں، اس کو روکیں، اس سے کہ یہ رک نہیں رہا۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا لا واللہ، اللہ کی قسم میں رسپونڈ نہیں کروں گا۔ اور پھر امام احمد نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم نہیں جانتے قرآن پر عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ اور سورۃ فرقان کی آیت پڑھی وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
جب اس طرح سے جاہل لوگ ان سے معاملہ کرتے ہیں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں. ہر انسلٹ کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ احسن الناس بننا چاہتی ہیں، ہر اٹھتی ہوئی انگلی، خاص طور پہ خاندان میں اٹھتی ہے اس طرح کی انگلیاں، باہر والے نہیں اٹھاتے آپ پہ، ہر اٹھتی ہوئی انگلی کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سچی ہیں، آپ نے غلطی نہیں کی، آپ اپنی وکیل خود نہ بنیں، اس کو بنا دیں اپنا وکیل جس کے آگے کوئی ہار نہیں سکتا. اپنی زبان کو دھیما، مزاج کو ٹھنڈا اور کردار کو اعلیٰ رکھیں. آپ دیکھیں گے اللہ کیسے آپ کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے گا. امام احمد کے قتل کے لیے اس وقت کے گورنر نے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن کیونکہ عوام امام احمد کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، امام احمد کو الٹیمیٹلی اس گورنر کو رہا کرنا پڑا تھا. امام احمد کی آخری دن کی زندگی بڑی پیسفل رہی تھی. کہتے ہیں ہر ایک وہ سپاہی جس نے امام احمد پر ظلم کیا تھا، اتنا مارتے تھے امام احمد بن حنبل کو گورنر کے سپاہی کہ ان کی کمر کی سکن اتر گئی تھی. بعض نریشنز میں آتا ہے کہ اتنا کسی ہاتھی کو مارا جائے تو وہ زندہ نہ رہے جتنی مار امام احمد بن حنبل نے اس دین کے راستے میں کھائی ہے. اپنی آخری زندگی کے دنوں میں، آخری ایام میں کہتے ہیں، ان کا بیٹا جن کا نام صالح آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میرے والد کے پاس ہر وہ شخص آتا تھا جس نے کوئی ایک کوڑا بھی لگایا ہوتا تھا، اور آ کر میرے والد سے معافی مانگتا تھا اور میرے والد معاف کر دیتے تھے. اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ان پر اتنا ظلم ہوا ہے، یہ ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں اور خاموشی سے معاف کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنے والد سے پوچھا، آپ ہر ظلم کرنے والے کو معاف کرتے جا رہے ہیں، وہ ظلم کرنے والے جو آپ کی معافی سے پہلے مر گئے ان کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو امام احمد نے کہا میں نے ان کو بھی معاف کر دیا. تو بیٹا حیران ہوا. اس پر امام احمد نے، امام حسن البصری کی ایکسپلینیشن ہے سورۃ شورا کی آیت پر کہ اللہ نے اجازت دی ہے ظلم کا بدلہ ظلم کی شکل میں لیا جا سکتا ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. آپ نے یہ اکثر آیت سنی ہوگی، برائی کا بدلہ اتنا برابر کی برائی. آگے کیا آتا ہے؟ فَمَنْ عَفَا، تو جس نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور جس نے اصلاح کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. امام احمد کہتے ہیں، امام حسن البصری کہا کرتے تھے قیامت کے دن، جس دن روز محشر قائم ہوگا، تمام امتیں اپنے گھٹنوں پر جھکی ہوں گی. ونادى منادی، اور ایک منادی کرنے والا، پکارنے والا پکارے گا، اللہ یقوم الا من اجرہ علی اللہ، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یعنی وہ گھٹنوں کے بل نہ بیٹھا رہے، وہ کھڑا ہو جائے. اور کس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے؟ جس نے اس دنیا میں انسانوں کو معاف کر دیا. ہم کہتے ہیں لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو معاف کیا جائے، لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے، لوگ اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ میں ان کی عزت نہیں کر سکتے. لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو معاف نہ کریں. اپنی آخرت بچانے کے لیے، اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے، اپنی زندگی میں پیس آف مائنڈ کے لیے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھنا شروع کریں. آپ لوگوں کو معاف کریں گی تو لوگوں کی خوبیوں پر نظر جائے گی، ورنہ نہیں جائے گی. خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کی خاطر انہیں معاف کرتے ہیں. پھر آپ ان کی خوبیوں پر نظر بھی رکھیں گی، پھر آپ ان کی تعریف بھی کریں گی جو ان کی جائز تعریف ہوگی، اور پھر آپ ان کے لیے ہمیشہ اچھے سوچ اور اپروچ کے معاملات بھی رکھیں گے. اللہ ہمیں احسن الناس کی کیٹیگری میں شامل فرمائے.
اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ تمام کوالٹیز عطا فرمائے جس کی بیسس پر رسول اللہ نے مومن کی مثال شہد کی مکھی کے ساتھ دی تھی۔ اللہ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، عبادت کرنا اور معاملات کرنا اپنی رضا کے مطابق کر دے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تمام حاضرین کی جائز دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ صحت اور ایمان کے ساتھ اور بہت عبادت کی توفیق کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اس مہینے سے باہر نہ نکالے مگر اس حال میں کہ ہماری مغفرت اور بخشش فرما دے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات دور فرمائے۔ اللہ امت میں موجود ہر مسلمان کی مشکل دور فرمائے۔ اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کو نیک، صالح، امانت والے حکمران نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس انسٹیٹیوٹ پر بہترین برکت اور رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ ہر اس انسان کو بہترین اجر عطا فرمائے جو بے لوث ہو کر اللہ کے راستے کی خدمت کر رہا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔